الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے، محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے، ماتا موت سے ہے، وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ وہ اپنے شعر میں پیش کر رہے تھے، کاندھے مردوں کے نہیں ہلائے جاتے۔ جملہ سن لیجئے، چھٹے امام نے فرمایا جب کاندھے ہلاؤ نا تو ساتھ میں کو اسمع افہم، سن سمجھ، سنتا اور سمجھتا زندہ ہے، مردہ نہیں۔ مردہ نہ، اسمع افہم، سن سمجھ، سن اور کہو 3 دفعہ کہو، سن سمجھ، سن سمجھ۔ اور جب نام لو تو کاندھا ہلاؤ، تجھی سے مخاطب ہوں، مردہ نہیں ہے۔ سن اور سمجھ، سن بھی لے اور سمجھ بھی لے۔ اذا اتاک ملکان المقربان الرسولان من عند اللہ، جب 2 اللہ کے مقرب فرشتے تو سے آ کے سوال کریں اللہ کی طرف سے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فقل فی جوابہما، تو ان دونوں کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ جب وہ پوچھیں ومن رسولک ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ مر گئے تو پھر دہرانا بند کر دو، رسول ہیں نہیں، یہ لوگ نہیں پہنچا سکا۔ اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جو مردہ ہو وہ تھا، جو زندہ ہو وہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہتے۔ سال تو ختم ہو رہا ہے، اس سال میں بڑی لیدے ہوئی، اذانوں سے علی ولی اللہ رکواؤ، بڑے بڑے نہ رکوا سکے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں۔ توجہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تم صحیح کہتے ہو، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ توجہ فرمائیے جانے کے نام
توجہ فرمائے جانے گرام، توجہ ہے جانے گرام. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن کی ہم گواہی دیتے ہیں وہ زندہ ہیں. عزیزان گرامی، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے امام بھی زندہ ہیں، اہل بیت بھی زندہ ہیں. ہم جن بیبیوں کو پکارتے ہیں، نہیں ہے مجمع. بھئی آپ کہیں گے ایک یا دو شہیدہ ہیں جنہیں زہر دیا گیا یا دروازہ گرایا گیا، لیکن عزیزان گرامی نہیں، پیغمبر فرما گئے جو ان کی محبت میں مرے وہ شہید ہے. جو محبت میں مرے وہ شہید، اور جن کی محبت میں مرے وہ مردہ. ان کی ولا کے بغیر کچھ قبول نہیں. عزیزان گرامی، گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا پھر مصائب کی طرف. تو عزیزان گرامی، تو اب اللہ فرما رہا ہے، دوبارہ میں واپس اسی حدیث پہ آ رہا ہوں، بڑھانا چاہتا ہوں مضمون کو آگے. کہ چھٹے بار فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے کی خیر چاہے اسے دو چیزیں عطا کرتا ہے، ایک حسین کی محبت اور دوسرے زیارت کی محبت. میرے بہت سے بھائی ترجمہ غلط کر گئے کہ حسین کی محبت اور حسین کی زیارت. نہیں، زیارت کی محبت نہیں پہنچا پایا، زیارت نہیں، زیارت کی محبت. بہت سے زیارت کے بغیر مر جائیں گے، لیکن زیارت کی محبت دل میں لے کے جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب پہنچی بات. اب بات پہنچی ہے جدانے گرام. اللہ حسین کی محبت دلوں میں ڈالے اور ان کی زیارت کی محبت. کوئی زیارت کر پائے نہ کر پائے، چاہے زیارت کی ہو یا زیارت نہ کی ہو، لیکن دل میں تڑپ لے کے جائے. زیارت کر چکا ہو کہ دوبارہ نہیں جا سکا، اور نہ کی ہو تو گیا ہوتا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، بہت بڑے میرے استاد ہیں، اس وقت بہت بزرگ ہیں، تقریباً 100 برس کے قریب ہیں، 95-96 برس کے، آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی. وہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا تو پابندی سے قرآن پڑھتا ہوں، تو کہا یہ آیت میں نے پڑھی، اچانک زور کا وقت ہونے والا تھا تو مجھے خیال آئے یہ عجیب آیت ہے کہ وسیق بہم الی الجنہ، کہ جنت والوں کو فرشتے گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں. میں نے قرآن بند کیا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھانے چلے گئے تو کیا سوچتا رہا یہ کیا ہے. جہنم والوں سے متعلق تو سمجھ میں آتا ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے. بھائی سارے مجمع کی توجہ. کبھی جہنم والوں سے متعلق سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے کیونکہ وہ جانا نہیں چاہیں گے. جہنم والا کوئی جانا نہیں چاہے گا، ان کے متعلق ہے کہ انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ جنت کے لیے اللہ نے کیوں کہا سیق بہم، انہیں گھسیٹ کے جنت میں ڈالا جائے گا. جنت میں تو ہر آدمی جانا چاہے گا. نہیں ہے لوگ. میں پریشان ہو گیا، نماز پڑھائی، تحقیق شروع کر دی تو وہ کہتے تحقیق کرتا رہا، پروردگارا یہ جنت والوں کو فرشتے کیوں گھسیٹ کے جنت میں ڈالیں؟ تو کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا، تحقیق شروع کی تو ایک حدیث ملی کہ اللہ اعلان کرے گا یہ ہیں سب جنتی. تو جنتی کہیں گے جنت میں جانے سے پہلے ہم حسین ابن علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں.
توجہ توجہ. جنت والے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگارا ہم جنتی ہیں، جنت میں جانے سے پہلے ہم ایک مرتبہ حسین ابن علی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اب جب ہیں ہی جنتی ان کی خواہش پوری کر دو، لاؤ میرے حسین کو. کہ جیسے ہی مولا حسین کو لایا جائے گا تو سارے جنتی امام حسین میں محو ہو جائیں، انہیں دیکھنے لگے، اتنے محو ہوں گے امام حسین کے دیدار میں کہ جنت بھول جائیں گے. فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالیں گے.